عبد الرحمن ابن مہدی مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے، اور مسجد نبوی کے اندر امامت کون کر رہا ہے؟ نماز کون پڑھاتے ہیں؟ مسجد نبوی کے امام کون ہیں؟ اس علاقے کے سب سے بڑے عالم، امام وقت، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم، کیا نام ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ اب مسجد میں جب داخل ہوئے تو یہ سنت پڑھنے لگے۔ سنت پڑھنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوئی تو عبد الرحمن ابن مہدی جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن ان کے کاندھے کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی۔ سفر میں لوگ لے لیتے ہیں، کوئی گمچھا، کوئی چادر جا رہا ہے، تو چادر ان کے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ نماز پڑھیں گے تو چادر بھی، ہم رکوع میں جائیں گے تو یہ لٹکے گی، کہیں گرے گی، تو انہوں نے کاندھے سے وہ چادر اتاری، کاندھے سے چادر اتاری اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ بس جیسے آج ہم لوگ موبائل سامنے رکھ دیتے ہیں، چشمہ اتارا سامنے رکھ دیتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈسٹرب نہ ہو، پھوٹ نہ جائے جیب میں رکھ، چشمہ اتارا سامنے رکھ دیا، یا موبائل کا بند کر کے سامنے رکھ دیا، یا ہمارے ہاتھ میں ہینڈ کرچیف رومال ہے، ہم نے اس کو نکالا سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بھی چادر اٹھائی اور اس کو لپیٹا اور سامنے رکھ دیا۔ یہ چیز مدینے والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، ان کو بڑا تعجب ہوا، لیکن نہیں جانتے تھے یہ کون شخص ہے، جبکہ یہ بہت بڑے محدث تھے، نہیں معلوم۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آئے اور سیدھے مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اقامت ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ امام مالک سب سے کہہ رہے ہیں اپنی صفیں درست کر لو، استووا صفوفکم۔ اب لوگ امام مالک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، اس آدمی نے چادر آگے ڈال دی۔ امام مالک نے دیکھا، اس آدمی کو بھی دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ پردیسی ہے۔ امام مالک قبلہ رو ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو فرمایا پولیس کہاں ہے، باڈی گارڈ کہاں ہے؟ اتنے میں پولیس آ گئی، باڈی گارڈ جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے وہ آ گئے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس آدمی کو پکڑو اور اس کو قید خانے کے اندر ڈال دو، اس کو جیل کے اندر ڈال دو۔ جس آدمی نے نماز کی حالت میں نماز میں اپنی چادر صرف آگے رکھ دی تھی، اس آدمی کو امام مالک نے حکم دیا اس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو۔ وہ آدمی مقید کر دیا گیا ہے، شام تک جیل کے اندر رہتا ہے۔ شام کو پتہ چلتا ہے امام مالک کو، جس آدمی کو ہم نے گرفتار کیا ہے، قید خانے میں ڈالا ہے، وہ تو اپنی بستی کا، اپنے علاقے کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، حدیثوں کا ماہر ہے، حدیثوں کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، بہت بڑا تجربے کار ہے۔ امام مالک نے اپنے باڈی گارڈوں کو حکم دیا اس آدمی کو جیل سے، قید خانے سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ امام مالک کے سامنے اس شخص کو لایا گیا، عبد الرحمن ابن مہدی کو۔ جب اس شخص کو لا کر پیش کیا گیا تو امام مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ تم بہت بڑے محدث ہو، بہت بڑے عالم ہو، اپنے علاقے کے بہت جانکار ہو۔ انہوں نے فرمایا ان تدعو ثوبک فی یدک بین الناس، تم نے لوگوں کے درمیان اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو، انتظروا ثوبک بین یدک، اپنے آگے ڈال دیا، لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے سامنے تم نے اس چادر کو آگے ڈال دیا۔ وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ، اور نمازیوں کی نظروں کو تم نے اس چادر کی طرف
مائل کر دیا، یعنی تم نے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں ڈسٹرب کر دیا۔ وقت احدثت فی مسجدنا شیئا ما کننا نعرفہ، آج تم نے ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی نئی چیز کی ایجاد کر دی جس کو ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے، جس سے ہم کبھی واقف نہیں تھے۔ یعنی تم نے یہ نئی چیز ایجاد کر دی، ہم نے اپنے بستی میں، اپنے مدینہ کے اندر اس چیز کا رواج نہیں دیکھا، لیکن آج تم نے ہمارے نمازیوں کو مائل کر دیا، کپڑا ڈال کر ان کی نمازوں میں ڈسٹرب کر دیا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں نماز کی حالت میں اپنا سامان، اپنی چادر، اپنا چشمہ، اپنا رومال اور اپنی کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھنا بھی منع تھا۔ وہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بھی ہماری نماز میں خشوع و خضوع میں کمی آئے گی۔ موبائل رکھ دیا، اب ہماری نماز تو وہی رہے گی نا، ہماری نظر سجدے کی جگہ پر تو موبائل پر بھی پڑے گی۔ اب آدمی بار بار سجدے کی جگہ پہ دیکھے گا تو موبائل کو بھی دیکھے گا، کوئی لے کے تو بھاگ نہیں گیا کوئی بھی چیز۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری نمازیں کتنی خشوع و خضوع والی ہونی چاہیے۔ پورا پیر کاٹ دیا جاتا تھا اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ پیر کٹ گیا، تکلیف کا احساس نہیں ہوا نماز کی حالت میں۔ جنت میں جانے والے مومنین کی لسٹ میں یہ پہلا زینہ ہے۔ جو مومن کامیاب ہے ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ بتائی گئی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ ایسا نہیں، بہت سے لوگ ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے شاید کبھی سنایا تھا واقعہ، یاد ہوگا آپ کو، اس جگہ سنایا یا کہاں سنایا۔ بہت سے لوگوں کو تو اپنی بھولی ہوئی چیزیں دو ہی جگہ یاد آتی ہیں، یا تو نماز میں یا لیٹرین میں۔ جو چیز بھولی ہوئی ہو لیٹرین میں یاد آ جاتی ہے، ہاں یا نماز میں۔ اور ایک شخص تو اپنے امام سے بحث کر رہا تھا، امام صاحب نے جب نماز پڑھائی، 4 رکعت پڑھا کے سلام پھیرا تو ایک ہی مقتدی تھا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، امام صاحب آپ نے تو 3 ہی رکعت پڑھائی۔ امام صاحب کہتے نہیں صاحب میں نے تو 4 پڑھائی۔ کہنا 3 پڑھائی؟ امام صاحب نے کہا ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ دوسرے نمازیوں سے پوچھا، سارے نمازی کہنے لگے نہیں 4 ہی پڑھائی۔ تو کہا سب تو کہہ رہے 4 پڑھائی، تو کہہ رہا 3 پڑھائی۔ بولا سب ایک طرف، ہم اکیلے، میری بات صحیح ہے۔ امام صاحب نے کہا تیری بات کیسے صحیح ہے، اتنے لوگوں کی مانو یا میری؟ بولا میری مانو، میں صحیح بول رہا ہوں۔ کہا اچھا تو کیسے صحیح بول رہا ہے؟ کہتا کہ دیکھیے امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، اور آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو میں ہر ایک رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں۔ آپ کی 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب جوڑ لیتا تھا، آج 3 ہی کا جوڑ پایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 ہی پڑھائیں گے، آپ نے 4 نہیں پڑھائیں۔ یہ دلیل ہے۔ یہ واقعہ چاہے جھوٹا ہو، فرضی ہو، لیکن اس میں حقیقت نظر آتی ہے کہ آج ہماری نمازیں بالکل اسی طریقے کی ہیں۔ ہماری نمازوں کا حال یہی ہے۔ اور ذرا اپنے بھائیوں کی نمازوں کا جائزہ لے لو۔ کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں، مسجدوں میں نہیں ملتا موقع، نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ہم رکوع سے اٹھ نہیں پائے، وہ سجدے میں گھس گیا۔ ہم ابھی پڑھ نہیں پا رہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا